یہ بھائیو ممبر رسول پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، محفل میں موجود تمام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر ہی جائیں گے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر ہی جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت سے اب میں نے اپنے آپ کو مزین و مشرف کیا، اور جسے میں نے اس مختصر سی تقریر کا عنوان بنایا، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ اپنی روایت سابقہ حسنہ کے مطابق ایک بار حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کی ڈالی نشان پیش کریں، اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ صبح سے شام، شام سے رات تک، دن و رات کسی نہ کسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یا ہمارا وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا جو کسی نہ کسی کام سے خالی ہو، چاہے اس کام میں ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں اس وقت میں، یا اس وقت کو ہم کسی اچھے کام میں گزار رہے ہیں۔ آپ کا ہر وقت کسی نہ کسی کام میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا یا نہ کیا، لیکن زمانہ موجودہ اور فی الحال میں جو ہمارے یہاں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اور بہت ہی بڑا مدعا ہمارے سامنے اور خصوصاً میری نظر کے سامنے وہ گزرا، تو میں نے سمجھا کہ اسی پر ایک بات آپ کو کہہ دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اگر عمل پیرا سب لوگ ہو جائیں تو خداوند قدوس اس محفل پاک کو قبول فرما لے، اور ساتھ میں کہ اس محفل میلاد پاک کا تعلق جس مقصد سے ہے یعنی ایصال ثواب، اس مقصد میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے۔ حضرات، آپ نے ابھی ایک آیت کریمہ کو سماعت فرمایا ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اے لوگو تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کس پر؟ علی البر والتقوی، بھلائی پر، پرہیزگاری پر، نیکی پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں تو آپ اس میں مددگار بنیں، یا نہیں تو کوئی شخص اپنا وقت خراب کر رہا ہے، وہ وقت خراب کاموں میں گزار رہا ہے، آپ ان کے لیے اتنا کر دیں کہ وہ اس وقت کو خراب کام میں نہیں کسی نیک کام میں گزار دیں، کسی نیک کام کا ذریعہ بن جائے، تو بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس نیک کام کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب اس کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس پر کام کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا،
کہ جس نے اسلام میں کسی نیک طریقے کو رائج کیا، کسی احسن طریقے کو رائج کیا، کسی بہترین طریقے کو شروع کیا، کسی عمل والے نیک عمل والے طریقے کو اس نے رائج کیا اور اس پر دوسرے لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس رائج کرنے والے کے عمل میں بھی اتنی ہی نیکی لکھی جاتی ہے جتنی نیکی اس عمل کرنے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کے اپوزٹ چلے، جانب مخالف کو دیکھیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، اگر آپ نے اس میں مدد کی ہے تو جتنا اس کام کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم دوستو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ رمضان المبارک میں دیکھتے کیا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے ہم لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہر روزے دار آئے اور میرے یہاں افطار کرے تاکہ ان کے روزے کی برکت سے مجھے بھی کچھ نیکیاں مل جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مسجدوں میں چندے دیتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنی محنت سے اپنی کمائی سے مسجد بنانے میں مدد کر دوں تو اس میں جو لوگ نیک عمل کریں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، ان نمازوں کے بدلے میں انہیں جتنی نیکیاں ملیں گی اس کا بدلہ ان کو تو ملے گا ہی، ساتھ میں مجھے بھی ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اس میں محنت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے ہر نیک اعمال میں ہم لوگ فوری طور پر آگے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ اس کے دوسری طرف چلے، آقا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس نے اسلام میں کسی ایسے چیز کو رائج کر دیا ہے جو گناہ کا باعث ہے، گناہ کی وجہ ہے، تو اگر آپ نے اس طریقے کو رائج کر دیا تو اس گناہ والے طریقے پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو تو گناہ ہوگا ہی، ساتھ میں جس نے اس طریقے کو رائج کیا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اس بات سے بخوبی آپ کو واقف ہونا پڑے گا۔ جیسا ابھی میں دیکھتا کیا ہوں، آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا، ہم لوگ 24 گھنٹوں میں جتنا وقت سوتے ہیں اس کو خالی کر دیجئے تو ہمیشہ آپ کی نظر، آپ کی انگلی، آپ کا دھیان آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہوتا ہے، آپ کے فیس بک، واٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا کے پیج پر آپ کے ہاتھ چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس میں بیزی نظر آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، خصوصاً ہمارے جو یہ نوجوان طبقے ہیں، یہ نونہال طبقہ ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، آگے اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے محترم دوستو، کبھی تنہائی میں رہ کر اس پہ سوچنا، اندازہ ہوگا کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں، یہ نسل کہاں جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کا جو انجام ہوگا وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن فی الحال آپ یہ ایک سبق فرماتے چلیں، اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر آپ کوئی ویڈیو لگاتے ہیں، اس پہ گانے کی آواز آتی ہے، آپ اپنے فیس بک کے اسٹیٹس پر آپ کوئی ایسے ویڈیوز ڈالتے ہیں جس میں گانے بھرے ہوتے ہیں، آپ کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے پیج پر آپ گانے کو شیئر کرتے ہیں، آپ کہتے کیا ہے، آپ اس میں اپنا فوٹو ڈالتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، خصوصاً میں نوجوان طبقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں ویڈیو ڈالتے ہیں، اپنا فوٹو ڈالتے ہیں، گانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کا اپنے انجام سنا، چند لوگ آپ کو کہتے ہیں واہ بھائی بہت اچھا، شاندار، لاجواب، ایک سے ایک آپ کو کامنٹ ملتے ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ کا آپ کا دماغ بڑا ہو جاتا ہے، فوراً آپ بہت دور تک سوچنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں مجھ سے بڑا اسٹار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی فنکار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ چاہنے والے اور کسی کا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ اس پہ نہ جائیں، آپ نے ذرا غور کیا آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے جو گانا لگایا ہے اس گانے کی وجہ سے آپ کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے لگایا، اس کا گناہ آپ کو، جس نے بھی اس گانا کو دیکھا اس کو گناہ ہوا، اس گناہ کا بدلہ بھی آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ میرے محترم ذرا سوچئے، آپ جو گانے لگا کر 2 منٹ کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، کوئی تھوڑا سا کمنٹ کر دیا، آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے بڑے سپر اسٹار سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اس کا انجام آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ کے نام اعمال کا جائزہ ہوگا آپ کو لگے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، لیکن جیسی نام اعمال کو کھولا جائے گا پتہ چلے گا ارے یہ تو تم نے ایسا عمل کیا ہے جس عمل میں
तुम्हारी वजह से जितने लोग थे, जितने लोगों ने इसको देखा है, सारे लोगों को गुनाह हुआ है और उसकी वजह से उन सब के गुनाह का बदला तुम्हारे नामे अमाल में भी भर गया है। फिर आपके पास अफसोस करने के अलावा दूसरा कोई मौका नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो लिहाजा आपके लिए ये बहुत बड़ी सबक आमोज बात है कि आप इसको इस पे गौर करें और अपने, अगर आप चाहें तो उसे आप उसकी जगह नात का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कहा, बस चंद लोग आपको कमेंट कर दें, लाइक कर दें, आपको आप खुशी से फूले नहीं समाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि अभी आपने सुना हदीस पाक की रोशनी में कि जो कोई नेक अमल को राइज करता है तो उस अमल करने वाले और राइज करने वाले दोनों का सवाब मिलता है। अगर किसी गलत अमल को आपने राइज किया है तो उस गलत अमल करने की वजह से उस राइज करने वाले पर भी और उस गलत करने वाले को भी सवाब का गुनाह मिलता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, खुसूसन मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो भी अमाल कर रहे हैं उसका जायजा लीजिए, इसका असर क्या होगा, इसके बदले मुझे क्या हासिल होने वाला है। लिहाजा जब इस पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह आप उन तमाम बुरे कामों से अपने आप को बाज रख लेंगे, अपने कामों से खुद को उन बुरे कामों से खुद को रोकेंगे। और इंशाअल्लाह अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो मैं समझता हूं कि जो मरहूम है उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा और ये दुआ होगी इंशाअल्लाह उनके नाम अमाल में इसका फायदा नजर आएगा। बस इसके आगे बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह सुनने को मिलेंगी। फिलहाल मैं रुखसत होता हूँ। वाखिर दवाना रब्बिल आलमीन।